حامدا و مسلیا و مسلما، کوئی بھی عمل اسی وقت شرعی عمل کہلاتا ہے جبکہ وہ کسی شرعی دلیل سے ثابت ہو۔ اگر کوئی عمل شرعی دلیل سے ثابت نہ ہو تو خواہ وہ عمل کتنا ہی اچھا لگ رہا ہو اور اس سے کتنا ہی فائدہ نظر آ رہا ہو، اس عمل کو غیر شرعی ہی کہا جائے گا، اور شریعت کی نگاہ میں نہ تو وہ قابل اعتبار ہوگا اور نہ وہ پسندیدہ اور محمود ہوگا۔ اور کسی ایسے عمل کو جو شرعی دلیل سے ثابت نہیں ہوا تھا اس کو شرعی سمجھنا، یا پھر اس کو شرعی تو نہیں سمجھا لیکن اس طریقے سے اس کو انجام دیا جائے کہ دیکھنے والے اور عوام یہ سمجھنے لگیں کہ یہ شرعی عمل ہے، تو اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تبلیغ یا لوگوں کو دین کی بات پہنچانا، جو بھی آپ اس کو نام دے، یہ ایک شریعت کا حکم ہے۔ یہ کبھی تو فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے، اور بسا اوقات یہ ممنوع اور ناجائز بھی ہوتا ہے۔ اگر یہ ممنوع اور ناجائز ہو تو اس کو بالکل نہ کرے، اور اگر یہ مستحب، واجب یا فرض ہو تو اسے کرنا چاہیے۔ لیکن یہ شریعت کا ایک ایسا حکم ہے جس کا شریعت نے اپنی طرف سے کوئی طریقہ متعین نہیں کیا، بلکہ شریعت نے اس سلسلے میں لوگوں کو آزاد رکھا کہ وہ جس طریقے کو مناسب سمجھے اس طریقے سے لوگوں کو دین کی دعوت دے سکتے ہیں اور لوگوں کو دین کی بات پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن جس طریقے کو بھی اختیار کیا جائے گا اس کا شرعی دلیل سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ شرعی دلائل کیا ہیں جن سے کوئی عمل شرعی بنتا ہے؟ تو امام ابو الحسن عبید اللہ بن حسین الکرخی، مشہور حنفی فقیہ جن کی وفات 340 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی تصنیف اصول کرخی کے اندر لکھا ہے کہ جن دلائل کے ذریعے سے کسی عمل کو شرعی قرار دیا جاتا ہے وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس مجتہد۔ سب سے پہلے تو اس عمل کو قرآن میں دیکھا جائے گا، اگر قرآن سے ثابت ہو جائے تو بہتر ہے، اگر قرآن میں نہ ہو تو سنت سے ثابت کیا جائے گا، اگر وہاں بھی نہ ہو تو اجماع امت سے ثابت کیا جا سکتا ہے، اور اگر اجماع امت سے بھی ثابت نہ ہو تو کوئی فقیہ یا مجتہد قیاس کر سکتا ہے۔ تو انہی 4 دلیلوں سے کوئی بھی عمل شرعی قرار پاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ باتیں ایسی ہیں جس کو عوام دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں جبکہ ان باتوں میں دلیل کی حیثیت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کوئی کام ایسا ہو جس کی وجہ سے بہت سے لوگ دیندار اور نمازی بن جائیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ کام حق نہ ہوتا تو اتنے سارے لوگ کیا دیندار اور نمازی بنتے؟ کبھی وہ کہتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے سب سے زیادہ مسجدیں وجود میں آئی ہیں، اگر یہ کام حق نہ ہوتا تو کیا اتنی ساری مسجدیں اس کام کی وجہ سے وجود میں آتی؟ پھر کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کام میں بکثرت علماء موجود ہیں، اگر یہ کام حق نہ ہوتا تو اتنے سارے کیا علماء اس کے ساتھ میں جڑے ہوتے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عمل عوام کے اندر بہت مقبول ہو جاتا ہے اور اس کی شہرت عالمگیر ہو جاتی ہے، مثلا 200 ملکوں تک کام پہنچ گیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ بتاؤ اگر یہ حق نہ ہوتا تو کیا 200 ملکوں تک یہ کام پہنچتا؟ کبھی کسی ولی اللہ کے دل کے اوپر اس کا القاء اور الہام ہوتا ہے، کبھی خواب کے اندر خوشخبریاں دی جاتی ہے، یا پھر اس عمل کی کوئی کرامت ظاہر ہو جاتی ہے، تو لوگ ان چیزوں کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ کام حق نہ ہوتا تو کیا اتنے بڑے اللہ والے کے دل کے اندر یہ بات القاء ہوتی، اور کیا ان کو خواب کے اندر یہ کام سمجھایا جاتا، اور کیا اتنی ساری جو کرامتیں ظاہر ہوئی وہ کیا کرامتیں ظاہر ہوتی؟ اسی طرح کبھی کوئی کام ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے غیر مسلمان اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، یا بہت سارے ایسے لوگ جو مرتد ہو چکے تھے وہ دوبارہ اسلام میں آ جاتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ کام حق نہ ہوتا تو کیا اتنے سارے لوگ اس کام کی وجہ سے اسلام میں آتے؟ اب اس کو ذرا اچھے سے سمجھیے، میں بیسکس آپ کو کلیئر کر رہا ہوں۔ یہ جتنی بھی باتیں عوام کرتی ہے کہ اس کام کی وجہ سے اتنے ساری مسجدیں وجود میں آ گئی، یا اتنے سارے لوگ نمازی بن گئے، دیندار بن گئے، چہرے پر داڑھی اور سر پہ ٹوپی آ گئی، یا 200 ملکوں تک کوئی کام پہنچ گیا، تو یہ ساری باتیں یہ مؤیدات تو بن سکتی ہے لیکن مستدلات نہیں بن سکتی، یعنی ان باتوں کو بطور تائید کے تو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو بذات خود دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا ان باتوں کو۔ امام ابو اسحاق ابراہیم بن موسیٰ الشاطبی جن کی وفات 590 ہجری میں ہوئی، وہ اپنی مشہور تصنیف کتاب الاعتصام میں لکھتے ہیں کہ اگر شرعی دلائل کے علاوہ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس کے علاوہ احکامات کو ثابت کرنے کے لیے اگر ان دوسری چیزوں کا بھی استعمال کیا جانے لگے تو شریعت کے دلائل تو بیکار ہو کر رہ جائیں گے، پھر جس کا جی چاہے گا جو چاہے گا ثابت کرتا پھرے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ فساد کا دروازہ چوپٹ کھل جائے گا۔ تو ایک طرف تو شرعی دلائل ہے، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس مجتہد، اور دوسری طرف عوام کی یہ باتیں ہیں۔ اب ان دونوں کی میں آپ کو ایک حصی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے نمبر یعنی عدد، اور ایک ہوتا ہے صفر یعنی زیرو۔ صفر یعنی زیرو اگر 10 بھی ہو تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ زیرو ہی ہے، اور عدد اگر 1 بھی ہو تو بھی اس کی ویلیو ہے۔
صفر اگر ایک ہو اور اس کے ساتھ میں ایک عدد مل جائے تو اب اس صفر کی ویلیو بنتی ہے، اور عدد اگر ایک ہو اور ساتھ میں ایک صفر مل جائے تو اب اس عدد کی ویلیو بڑھتی ہے۔ تو پتا چلا کہ عدد کے مل جانے سے صفر کی ویلیو بنتی ہے اور صفر کے آ جانے سے عدد کی ویلیو بڑھتی ہے۔ بالکل اسی طرح جو شرعی دلائل ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس مجتہد، یہ عدد کی طرح ہے، اور عوام کی جو یہ ساری باتیں ہیں جو مؤیدات کی قبیل سے ہیں، یہ صفر کی طرح ہے۔ اگر عدد کے ساتھ میں صفر آ جاتا ہے تو عدد کی ویلیو بڑھتی ہے، یعنی کوئی عمل اگر قرآن، سنت، اجماع اور قیاس سے ثابت ہو گیا، اس کے بعد پھر یہ مؤیدات میں سے بھی کوئی چیز آ گئی، مثلا ایک کام قرآن، سنت، اجماع اور قیاس سے ثابت ہوا اور اس کے بعد اس کام کے فوائد بھی نظر آنے لگے، وہ کام 200 ملکوں تک پہنچ گیا اور اس کام کی وجہ سے بہت سارے لوگ دیندار اور نمازی بن رہے ہیں، تو اب اس کی وجہ سے جو کام قرآن اور سنت سے ثابت ہوا تھا، اس کام کو ان مؤیدات کی وجہ سے تائید حاصل ہوگی اور اس سے اطمینان قلب حاصل ہوگا کہ ہاں کام بہت بڑھیا ہے۔ لیکن اگر کام شرعی دلائل سے ثابت ہی نہ ہو تو کتنی بھی تائیدات اس کے ساتھ میں لگا لیجئے، یہ ایسا ہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ میں صفر جوڑتے چلے جا رہے ہیں، آپ 10 زیرو بھی لگا لیجئے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو شرعی دلائل سے جب کام ثابت ہوگا، اس کے بعد پھر یہ تائیدات حاصل ہوگی تو اس کی وجہ سے اطمینان قلب ملے گا اور تائید ملے گی اور کام کی ویلیو بڑھے گی۔ اور کوئی عمل اگر شرعی دلیل سے ثابت ہی نہ ہو تو اس کی ویلیو بڑھنا تو دور، اس کی ویلیو بنے گی بھی نہیں۔ اب ان 4 شرعی دلائل میں سے ایک آخری دلیل تھی قیاس مجتہد۔ یہاں پر میں نے مجتہد کا لفظ اس لیے جوڑا ہے کیونکہ ہر عالم کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر قیاس کرنے لگے، بلکہ یہ فقیہ اور مجتہد ہی کا منصب ہے۔ اگر ہر عالم قیاس کرنے لگے تو وہ مفترق انہو کو مقیس علیہ بنا دے گا اور شریعت کے احکام کے اندر فتنہ فساد برپا کر دے گا، جس طرح مولانا سعد صاحب نے کیا کہ دعوت کے کام کو نماز کے اوپر قیاس کر لیا، اور حکم کیا ثابت کیا کہ جس طرح امام سے اگر غلطی ہو جائے تو امام باہر والے سے لقمہ نہیں لے سکتا ورنہ اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اسی طرح ہم جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، باہر سے آپ ہماری چاہے جتنی اصلاح کرتے رہو، ہم آپ کی طرف سے اصلاح کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اب نماز اور دعوت کا کام یہ مقیس علیہ تھوڑی تھا، یہ تو مفترق انہو تھا۔ فروق متعددہ کے ہونے کے باوجود مولانا نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر قیاس کر دیا اور حکم بھی ثابت کر دیا کہ ہم باہر والے کا لقمہ نہیں لیں گے۔ اگر آپ ڈیپ میں اتر کر دیکھو تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے۔ دراصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں تو تمہاری بات قبول کرنا ہے ہی نہیں، اب اس کو ڈائریکٹلی منہ پر تو بول نہیں سکتے کہ ہم تمہاری طرف سے اصلاح کو قبول کریں گے ہی نہیں، ورنہ عوام بھی تشویش میں مبتلا ہو جائے گی، تو باطل قیاس کا سہارا لے لیا اور عوام کو سمجھا دیا کہ دیکھو جس طرح امام باہر والے سے لقمہ لے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اسی طرح جو علماء دعوت کے کام کے اندر نہیں لگے ہیں، اگر وہ لوگ ہماری اصلاح کریں گے تو ہمارا کام بھی خراب ہو جائے گا، ہم ان کا لقمہ نہیں لے سکتے۔ عوام بھی خوش ہو گئی کہ ہاں بات تو اصولی ہے، جبکہ اس قیاس مال فارق کے اندر اتنا خبث بھرا ہوا ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، جس کی میں ابھی آگے وضاحت کر رہا ہوں۔ اور یہ قیاس مولانا نے اس لیے بیان کیا کیونکہ علماء کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو جید اور کبار علماء ہوتے ہیں جو اپنے اپنے کاموں کے اندر، مدرسوں کے اندر اور دیگر دینی خدمات کے اندر لگے ہوئے ہیں، جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا سجاد نعمانی صاحب، مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب، مولانا الیاس گھومن صاحب وغیرہ۔ تو وہ تو دعوت اور تبلیغ کے کام کے اندر جڑیں گے نہیں، ظاہر سی بات ہے، جب وہ تبلیغ کے کام کے اندر جڑیں گے نہیں تو مولانا نے چونکہ اصول بیان کر دیا ہے کہ باہر والوں کا لقمہ لیں گے نہیں، تو یہ سارے علماء تو لقمہ دینے کی لائن سے باہر ہو گئے۔ اب بچے چھوٹے علماء جو کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہے یا مکتب میں پڑھا رہا ہے یا کسی اور دینی خدمت کے اندر لگا ہوا ہے، اب ان چھوٹے علماء کو یہ اصول بتا کر کہ آپ دعوت اور تبلیغ کے اندر لگو پھر آپ اصلاح کرنا، اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان علماء کو بھی دعوت اور تبلیغ کے کام میں لگا کر اسی رنگ کے اندر رنگ دیا جائے، جو باتیں پہلے یہ لوگ کرتے تھے اب وہ علماء بھی ان کے ساتھ میں وہی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے وہ علماء ہوتے ہیں جن کے علم میں تھوڑی سی پختگی ہوتی ہے اور وہ ان کے رنگ میں رنگتے نہیں ہیں بلکہ شریعت اور سنت کو مقدم رکھتے ہیں، اور وہ ان کے منکر کے اوپر نکیر کرتے ہیں اور ان کی بدعات کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ تو ان تیسری قسم کے علماء کے لیے مخالفت کا ٹیگ ہمیشہ تیار رہتا ہے کہ فلاں مولانا صاحب اور فلاں مفتی صاحب تو دعوت کے کام کے مخالف ہیں، سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی محفوظ ہے کہ اعتراض کرنے والا کوئی بچا ہی نہیں، باہر سے اگر اعتراض کرو گے تو لقمہ ہم لیں گے نہیں، اور اندر والے تو اعتراض کریں گے نہیں ورنہ وہ اندر والے ہے ہی نہیں۔ اور تیسری قسم کے علماء نے اعتراض کیا، ان کو فوراً کہہ دیا کہ بھائی آپ تو کام کے مخالف ہو، جس طرح بریلویوں کے اندر ہوتا ہے کہ ایک آدمی 40 سال تک بھی بریلوی رہے لیکن اگر وہ قرآن اور حدیث کی کوئی صحیح بات بریلویوں کو بتائے اور ان کی بدعت کے اوپر نکیر کرے تو وہ سیدھا یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو وہابی ہو گیا۔ اسی طرح دعوت اور تبلیغ کے کام کے اندر سے اگر آپ نے ان کی مخالفت کی اور ان کی بدعت کے اوپر نکیر کی تو یہ صرف یہ کہیں گے کہ یہ دعوت
دعوت اور تبلیغ کا مخالف ہو گیا. گویا کہ انہوں نے اپنی اصلاح کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں اور اس امکان اور پاسبلٹی ہی کو آؤٹ رول کر دیا ہے کہ ہم بھی بدعت کے شکار ہو سکتے ہیں. اسی کو استدراج کہتے ہیں. اب مولانا سعد صاحب نے جو یہ قیاس کیا ہے، اس قیاس کو سمجھ لیجئے. اس قیاس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح خارج کا لقمہ لینے سے امام کی نماز ٹوٹ جائے گی، اسی طرح چونکہ آپ نے تبلیغ کے اندر وقت نہیں لگایا ہے اور آپ تبلیغ کے ساتھ میں جڑے ہوئے نہیں ہیں، اسی لیے آپ بھی جو اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ جو لقمہ دے رہے ہیں اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے. محترم ناظرین، تبلیغی دوستوں کا یہ کہنا بالکل غلط ہے. اصول فقہ کی اصطلاح میں اس کو قیاس مع الفارق کہتے ہیں اور لاجک کے اندر اسے فالس انالوجی اور فالس ایکویویلنس کہتے ہیں. مثال سے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ فالس انالوجی اور فالس ایکویویلنس ہوتا کیا ہے. ایسی دو چیزیں جو حقیقت میں بالکل الگ ہوتی ہیں، کوئی شخص ان میں ظاہری سملیرٹیز کی وجہ سے ان دونوں کو ایک بنا کر پیش کرتا ہے اور ان دونوں کا ایک ہی حکم بیان کرتا ہے، جبکہ وہ دونوں چیزیں حقیقت میں الگ الگ ہوتی ہیں اور ان کے حکم بھی الگ ہوتے ہیں. مثلاً کوئی یہ کہے کہ سیب اور نارنگی یعنی ایپل اور اورنج یہ دونوں فروٹ ہے اور ان دونوں ہی کے اندر بیج بھی ہوتے ہیں، اس وجہ سے جو ٹیسٹ ایپل کا ہے وہی ٹیسٹ نارنگی کا بھی ہوگا. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ سیب بھی فروٹ ہے، نارنگی بھی فروٹ ہے، سیب میں بھی بیج ہوتے ہیں، نارنگی میں بھی بیج ہوتے ہیں، لیکن ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں نکلے گا کہ جو ذائقہ سیب کا ہے وہی ذائقہ نارنگی کا بھی. ایک مثال اور لے لیجئے. مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ سورج پیلا ہوتا ہے اور کیلا بھی پیلا ہوتا ہے، لہٰذا جو گرمی سورج کے اندر ہے وہی گرمی کیلے میں بھی ہوگی. یہ بات کوئی عقل مند آدمی تسلیم نہیں کرے. ٹھیک ہے، سورج پیلا ہوتا ہے، کیلا بھی پیلا ہوتا ہے، لیکن صرف ایک صفت کے اندر اتحاد کی وجہ سے یہ حکم نہیں لگایا جائے گا کہ ساری پراپرٹیز جو سورج کی ہے وہ کیلے کے اندر پائی جائیں. بھائی سورج کے اندر جو گرمی آ رہی ہے وہ نیوکلیئر فیوژن ری ایکشنز کی وجہ سے ہو رہی ہے. کیلے میں کون سے نیوکلیئر فیوژن ری ایکشنز ہو رہے ہیں جو آپ کیلے کو سورج پر قیاس کرنے لگو؟ بالکل اسی طرح نماز کے اندر جو تلقی من الخارج کی وجہ سے نماز فاسد ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندہ اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے. تبلیغی جماعت کے مروجہ اعمال کے اندر بندہ کب اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہے کہ اس میں تلقی من الخارج کی وجہ سے آپ کا کام خراب ہو جائے گا. ایک آخری مثال اور دیتا ہوں جس سے بات بالکل واضح ہو جائے گی. کوئی شخص یہ کہے کہ مچھلی ایک جانور ہے، گھوڑا بھی ایک جانور ہے، مچھلی کی بھی دم ہوتی ہے اور گھوڑے کی بھی دم ہوتی ہے، لہٰذا جس طرح مچھلی تیر سکتی ہے گھوڑا بھی تیر سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ دلیل بالکل بے تکی ہے. اسی کو قیاس مع الفارق کہتے ہیں اور قیاس مع الفارق باطل ہوتا ہے اور اسی کو فالس انالوجی اور فالس ایکویویلنس بھی کہتے ہیں. علماء کے لیے میں ایک نقطہ رکھتا ہوں. جس طرح مقیس علیہ علت جامعہ اور حکم ہوتا ہے، یعنی جو علت مقیس علیہ کے اندر ہوتی ہے ہو بہو وہی علت مقیس کے اندر تلاش کر کے مقیس کو مقیس علیہ پر قیاس کیا جاتا ہے اور وہ حکم جو مقیس علیہ کا ہے اس کو مقیس کے لیے ثابت کیا جاتا ہے. بالکل اسی طرح مفترق عنہ علت فارقہ اور حکمین متباینین بھی ایک چیز ہوتی ہے. یعنی جب مفترق کے اندر کوئی ایسی علت فارقہ مل جائے جو اس کو مفترق عنہ سے بالکل جدا کر دے تو ان دونوں کے حکمین متباینین نکالے جاتے ہیں کہ مفترق کا حکم الگ ہوگا اور مفترق عنہ کا حکم الگ ہوگا. لہذا دعوت کا کام اور نماز یہ مقیس علیہ نہیں بلکہ مفترق عنہ ہے جن کے درمیان علت فارقہ موجود ہے. لہذا حکمین متباینین نکلیں گے کہ دعوت کے کام کا حکم الگ ہوگا اور نماز کا حکم الگ ہوگا. اب کچھ فرقوں کو ہم ذکر کر دیتے ہیں. پہلا فرق یہ ہے کہ نماز منصوص ہے جس کا حکم قرآن اور سنت کے اندر صراحت کے ساتھ میں آیا ہے، جبکہ مروجہ دعوت اور تبلیغ کے کام کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا ہے اور یہ منصوص نہیں ہے. نمبر 2، نماز ایک مخصوص عبادت کا نام ہے جس میں بندہ اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے اور ظاہر سی بات ہے جب بندہ اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوگا تو اگر باہر والا کوئی آ کر لقمہ دے گا تو اس ہم کلامی کے اندر نقص پیدا ہوگا. لیکن دعوت اور تبلیغ کا مروجہ کام یہ رب کے ساتھ اس طرح کوئی ہم کلامی نہیں ہے کہ اگر کوئی لقمہ دے اور اصلاح کی کوشش کرے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کے اندر کوئی نقص پیدا ہو رہا ہے. اور تیسرا فرق یہ ہے کہ نماز ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور اس کے سنن و آداب بھی ہمیں دیے ہیں، جبکہ دعوت اور تبلیغ کا کوئی مخصوص طریقہ شریعت کی طرف سے متعین نہیں ہے بلکہ یہ مطلق ہے. کوئی آدمی جس طرح بھی چاہے اللہ اور اس کے رسول کی بات لوگوں تک پہنچا سکتا ہے. اس میں شریعت نے کسی طریقے کو متعین نہیں کیا اور نہ ہی شریعت نے اس کا یہ ادب بتایا ہے کہ کوئی اگر تمہاری اصلاح کرنے کی کوشش کرے تو جب تک وہ تمہارے ساتھ میں لگا ہوا نہ ہو اس کی اصلاح کو تم قبول ہرگز نہ کرو. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم.